السلام علیکم، آداب ناظرین، میں مریم فاطمہ تلنگانہ نیوز ٹوڈے میں آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ آئیے نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبر پر۔ نئے منزلیں ملتی ہیں، نیا راہ ملتا ہے، نئے راستے ملتے ہیں، تعلیم کے مواقع ہیں، ہم کو ان مواقعوں سے فائدہ اٹھانا چاہیے اور ہم کو ایک مرکز سیاسی پہ آنا چاہیے۔ اگر تم بکھرے ہوئے رہو گے، منتشر رہو گے تو حالات کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ نوجوانوں کی سب سے بڑی کمزوری اگر کچھ ہے تو معاف کرنا میرے نوجوانوں، سارے نوجوانوں کی نہیں کہہ رہا ہوں میں، لیکن ایک اچھی خاصی تعداد ہے نوجوانوں کی، ان کی بات کر رہا ہوں۔ ان کا کام کیا ہے؟ رات کو جاگنا، فجر کے وقت سونا، ظہر کے بعد اٹھنا۔ ارے وہ قوم جو فجر کو نہیں اٹھ سکتی، صبح نہیں اٹھ سکتی، وہ قوم دنیا کی دوڑ میں سب سے آگے کیسے رہے گی؟ دیر سے اٹھنے والا ہی ہے وہ جو دنیا میں سارے دوڑ میں پیچھے ہے۔ فجر کی نماز ہمارے اوپر فرض ہے، لیکن دیکھو تو سب سے کم تعداد اگر مساجد میں دکھائی دیتی ہے تو فجر کے وقت۔ خدا را میرے نوجوانوں، یہ رات میں جاگنا چھوڑو، رات میں جاگنا چھوڑو، صبح اٹھ جاؤ، روزی روٹی کی اور علم کی تلاش میں نکل جاؤ۔ صبح نکلو گے تو روزی بھی ملے گی، روٹی بھی ملے گی، علم بھی ملے گا، کامیابی بھی ملے گی، اور دنیا کی قیادت بھی تم کو مل جائے گی، اور دنیا تمہارے پیچھے ہوگی اور دنیا کے آگے تم ہوگے۔ صرف اس چیز پر عمل کرو۔ آج تکلیف ہوتی ہے کہ اگر صبح اٹھ جائیں تو کوئی نہیں ملتا، اگر حلقے کے دورے پہ 6:30 بجے نکل جاؤں تو کوئی نہیں ملتا، دارالسلام میں کبھی 11 بجے آ جاؤں تو تعداد کم رہتی ہے، 1 بجے آ جاؤں تو بڑا مجمع دکھائی دیتا ہے۔ نہیں میرے بھائی، سمجھو اس بات کو، یاد رکھو، قوموں کی تعمیر اینٹ کے ڈھیر سے یا مٹی کے تولوں سے نہیں ہوتی، قوموں کی تعمیر عزم سے ہوتی ہے، حوصلوں سے ہوتی ہے، ہمت سے ہوتی ہے۔ عزم و حوصلہ تم کو نمازوں سے ملے گا، اتحاد سے ملے گا، اور مرکز سیاسی سے ملے گا۔ اس بات کو سمجھو، اس بات کو سمجھو۔ خدا را بے راہ روی کی زندگی کو ترک کرو۔ تو میں آپ سے یہی کہہ رہا تھا کہ قوموں کی تعمیر اینٹوں کے ڈھیر سے یا مٹی کے تودوں سے نہیں ہوتی، قوموں کی تعمیر عزم سے ہوتی ہے، حوصلوں سے ہوتی ہے، ایمان سے ہوتی ہے، اتحاد سے ہوتی ہے۔ اور آج ہم کو اپنے عزم و ارادے و حوصلوں کو کمزور ہونے نہیں دینا ہے۔ اگر کوئی یہ سمجھ رہے ہیں کہ اپنے 9 سالہ اقتدار میں انہوں نے ہمارے حوصلوں کو کمزور کرنے میں کامیابی حاصل کی تو وہ احمق ہے۔ 9 سال کیا، 90 سال بھی اگر تمہاری حکومت رہے گی تو ہمارے حوصلوں میں کمی نہیں آئے گی، ہمارے عزم میں کمی نہیں آئے گی، ہمارے ایمان میں کمزوری نہیں آئے گی، ہمارے ہمتوں میں کمزوری نہیں آئے گی۔ یہ قوم وہ قوم ہے جو کسی کے مٹانے سے نہیں مٹتی، یہ قوم وہ ہے اگر کوئی مٹانے کی کوشش کرتا ہے تو ہم ایک نئے عزم کے ساتھ، نئے حوصلے کے ساتھ، نئے ارادوں کے ساتھ اٹھتے ہیں، اور یہ دارالسلام اور یہ عمارت انہی حوصلوں، اسی عزم، اسی ہمت اور اسی ایمان کی نشانی ہے کہ ہمارا حوصلہ نہ کبھی کم ہوا، نہ کبھی کمزور ہوا۔ یاد رکھو، دشمن کی کوشش یہی ہے کہ اپنے منصوبوں، اپنی سازش اور اپنے ظلم کے ذریعے
ہمارے عزم کو کمزور کر دے. دشمن کی یہی خواہش ہے کہ وہ ظلم کے ذریعے ہمارے حوصلوں کو کمزور کر دے. دشمن کی یہی منصوبہ ہے کہ وہ اپنے اقتدار کی طاقت کے ذریعے ہمارے ایمان کو کمزور کر دے. تو آج آپ کا ہمارا ایمانی تقاضا ہے کہ ہم اپنے دشمنوں کو ان کے مقاصد میں کامیاب ہونے نہ دیں. اور اگر ہم کو ان کے مقاصد میں ناکام کرنا ہے تو ہم کو اپنی زندگی میں ایک نئی کامیابیوں کو لانا ہوگا, نئے انقلابی تبدیلیوں کو لانا ہوگا, اپنے زندگی میں ایک نئے اجالوں کو لانا ہوگا. اور وہ کیا ہے؟ میں آپ سے صرف 2-4 باتیں کہوں گا. وہ کیا ہے؟ ایک تو سب سے بڑا کام یہ ہے کہ نماز کے پابند بن جاؤ. دوسرا, سنت رسول اللہ پہ عمل کرو. تیسرا, قرآن کی تلاوت کرو. چوتھا, شریعت پہ عمل کرو. پانچواں, ماں باپ کی اطاعت کرو. چھٹواں, بڑوں کا احترام کرو. ساتواں, بیوہ کی مدد کرو. آٹھواں, یتیم کے سر پر ہاتھ رکھ دو. نواں, بے سہارا کا سہارا بن جاؤ اور ظلم کے خلاف آواز بلند کر لو. یہی کافی ہے تم کو دنیا حاصل کرنے کے لیے. میں کوئی آپ کی دولت کی قربانی نہیں مانگ رہا ہوں. میں آپ کی زمین کی قربانی نہیں مانگ رہا ہوں. میں آپ کی عزت کی قربانی نہیں مانگ رہا ہوں. میں آپ کی شان کی قربانی نہیں مانگ رہا ہوں. میں یہاں کھڑے ہو کر اگر کچھ مانگ رہا ہوں تو صرف یہی مانگ رہا ہوں, اے بے نمازی نمازی بن جا. اے بے نمازی نمازی بن جا. اے قرآن سے دور رہنے والے قرآن کو خرید کر لے. اے مسجد سے دور رہنے والے مسجد کے قریب پہنچ جا. یتیموں کی پرواہ نہیں کرنے والے یتیم کے سر پر ہاتھ رکھ دے. بیواؤں کی مدد کر, مظلوموں کی مدد کر, غریبوں کا سہارا بن, بے سہاروں کا سہارا بن جا. کیا یہ مشکل ہے؟ ارے مشکل کام تو وہ ہوتا ہوا ہوگا, اور ہے بھی کہوں گا, کہ ایک باپ کو اپنے لخت جگر کے گلے پر چھری چلانا. لیکن اللہ کی اطاعت, ایثار و قربانی کے حکم ہوا تو تعمیر کی. ارے یہی ہے حج. کیا عالم ہے, کیا عرفات کا میدان ہے, سفید روئی کے پہاڑ کے مانند بس دعائیں ہو رہی ہیں. ارے دیکھو, امیر و غریب, رئیس یا غریب, بادشاہ یا پھر رعایا, بڑا چھوٹا, ہر کوئی بس ایک جگہ برابر جمع ہے اور اللہ کے آگے ہاتھ پھیلائے مانگ رہا ہے. اتحاد ہے, مرکز ہے. ارے سمجھو, اس درس کو سمجھو, اس پیغام کو سمجھو. جب تک ہماری صفوں میں اتحاد نہیں پیدا ہوگا ہم ناکام ہوتے رہیں گے. بے شک اس میں کوئی دو رائے نہیں, کوئی شبہ نہیں کہ اکبر الدین اویسی نے سب کچھ کیا یا اکبر الدین اویسی نے سب اچھا کیا یا اکبر الدین اویسی سب سے اچھا ہے. بے شک نہیں ہے. میں سب سے برا ہوں. بہت کام کرنا باقی ہے, ابھی بہت کچھ کرنا باقی ہے. میں ہرگز وقت یہ نہیں کہوں گا کہ میں نے بہت کیا یا بہت کامیاب ہوں. نہیں, میں کامیاب اسی وقت ہوں گا
جب میرا کام میرے خدمات کو اللہ قبول کرے گا۔ اکبر الدین اویسی نے کبھی اپنے خدمت میں اپنے نفس کو آنے نہیں دیا، اپنی خواہش کو آنے نہیں دیا۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ اکبر الدین اویسی اپنے خدمات، اپنی قربانی اور اپنے خون یا اپنے جیل یا اپنی محنت کے عوض میں اپنی آل کے لیے، اپنی اولاد کے لیے کچھ مانگ لے گا۔ اللہ اس کے رسول کی قسم، اکبر الدین اویسی کبھی بھی اپنی آل اولاد کے لیے اپنے خدمات کا اجر نہیں مانگے گا، کیونکہ میرا کام، میری خدمت اللہ کی رضا کے لیے تھی، اللہ کی خوشنودی کے لیے تھی، اللہ کے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھی، ان کی امت کے لیے تھی، اپنی اولاد کے لیے نہیں تھی۔ میرا کام، میرے خدمات، میری آواز، میری قربانی اللہ کے لیے ہے، اللہ کی رضا کے لیے ہے، اپنی اولاد کے لیے نہیں، نہ اپنی ذات کے لیے۔ اکبر الدین اویسی گوشے گمنامی میں چلا جائے گا۔ اکبر الدین اویسی یہ دنیا کی چکا چوند کو چھوڑ کر چلا جائے گا، جنگلوں میں چلا جائے گا، لیکن جب تک زندہ ہے اظہار حق سے کبھی منہ نہیں موڑے گا، کبھی نہیں موڑے گا۔ دنیا یہ نہ سمجھے کہ یہ آواز بہت کم گونج رہی ہے، نہیں، یہ آواز 35 برس سے گونجتی آئی ہے، گونج رہی ہے، انشاءاللہ آنے والے 30 برس تک بھی گونجتے رہے گی۔ یہ آواز مخالفین سے ڈرنے یا گھبرانے والے کی نہیں ہے، یہ آواز جیل سے ڈرنے والی آواز نہیں ہے، یہ آواز ہمارے دشمن جو ہیں، جو بیٹھے ہیں، جو سمجھتے ہیں کہ ہر ایک کو جس طریقے سے ڈراتے ہیں اکبر اویسی کو بھی ڈرا دیں گے، تو احمقوں، نادانوں، تم سے بھی یہ ڈرنے والی آواز نہیں ہے، کسی سے نہیں۔ یہ آواز ڈرتی ہے تو صرف اللہ سے ڈرتی ہے، یہ آواز اٹھتی ہے تو اللہ کی رضا کے لیے، یہ آواز اٹھتی ہے تو حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عاشقی میں، محبت میں، غلامی میں اٹھتی ہے، یہ آواز اٹھتی ہے تو کملی والے کی امتیوں کے حق کے لیے اٹھتی ہے، یہ آواز اٹھتی ہے تو مجلس اتحاد المسلمین کے لیے اٹھتی ہے۔ یہ آواز نہ کبھی دبی تھی، نہ آنے والے کل میں ڈرے گی یا کسی سے گھبرائے گی۔ ہم نے دیانتداری کے ساتھ، کسی سے بھی پوچھ لو، اکبر الدین اویسی نے کبھی بھی اپنی ذمہ داریوں سے پیچھے نہیں ہٹا، اکبر اویسی نے کبھی بے ایمانی نہیں کی، دھوکے بازی نہیں کی۔ اللہ کا شکر ہے کہ حرام بھی نہیں کمایا، اللہ نے جو دیا وہ بانٹا ہے قوم کو، دیا ہے قوم کو، اللہ جتنا دے گا اتنا قوم کو دیتا رہوں گا، اپنی اولاد کو کم، اپنی قوم کو، اپنی جماعت کے لیے زندہ تھا، زندہ ہوں اور رہوں گا۔ اپنی زندگی کو ایک مقصد کے تحت جیو۔ اکبر اویسی کا مقصد اتحاد، اکبر الدین اویسی کا مقصد تعلیم، اکبر اویسی کا مقصد آپ کا حق، اکبر اویسی کا مقصد آپ کے لیے انصاف طلب کرنا، اور مجلس کا مقصد بھی یہی ہے۔ مجلس کا کیا ہے؟ کمزوروں کی آواز بنو، معاشی کمزوری کو دور کرو، تعلیمی پسماندگی کو دور کرو، مرکز سیاسی پہ جمع کر دو، منظم کر دو، متحد کر دو۔ تو میں آپ سے پھر سے یہی کہتے ہوئے آپ سے رخصت ہوتا ہوں کہ وقت اور حالات کی نزاکت کو سمجھو۔ میں عید کے موقع پر
कोई सियासी तकरीर करना नहीं चाहता, मगर यही कहूंगा, हालात आपके सामने हैं, मजालिम आपके सामने हैं, जालिम आपके सामने हैं, और हालात जालिम का मुकाबला अगर करना है तो हमको अपने सफों में पहले से ज्यादा इत्तेहाद को पैदा करना होगा। अगर हम इत्तेहाद पैदा नहीं करेंगे तो फिर हम नाकाम होंगे, हम कामयाब नहीं होंगे। मैं फिर से अपनी जानिब से आप तमाम को ईद की मुबारकबादी पेश करता हूं और सदर मोहतरम नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, मौजूद रुकन पार्लियामेंट व सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन की जानिब से सारे आलम इस्लाम व हिंदुस्तान के मुसलमान, बिलखुसूस तेलंगाना व हैदराबाद के मुसलमानों को ईद की मुबारकबादी पेश करता हूं और उम्मीद करता हूं कि हम इस ईद कुर्बानी के दर्स को न सिर्फ समझेंगे बल्कि अपनी जिंदगियों में इसको शामिल कर लेंगे। हम इस दर्स को न सिर्फ अपनी जिंदगियों में शामिल करेंगे कुर्बानी के, बल्कि हम इताअत हुक्म इलाही पर अमल करेंगे और ईसार और कुर्बानी का जज्बा अपने सीनों में पेश करेंगे। और यहां से निकलकर तय कर लो, जलसे की कामयाबी यही है कि एक पैगाम हो, तय कर लो कि हम आपसी झगड़ों में नहीं जाएंगे, एक दूसरे के खून के प्यासे नहीं होंगे, मुनज़्ज़म रहेंगे, मुत्तहिद रहेंगे। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। डिसिप्लिन का मुजाहरा करते हुए दीजिए अब इजाजत, मिलते हैं अगली खबर के साथ। तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।